الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اور ان تمام کو بنانے کے بعد اللہ نے انسان کی خدمت میں ان کو لگا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا اور فرمایا کہ میرے بندو، میں نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المفردات القرآن کے اندر مسخر کرنے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جیسے کسی ناک کے اندر نکیل ڈال دی جاتی ہے اور وہ جانور کی نکیل انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو انسان اس جانور کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب اگر انسان صحیح معنوں کے اندر انسان بن جاتا ہے تو اس زمین کی ہر چیز کو وہ اپنے لیے مسخر کر لیتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اس کو استعمال کرنے لگتا ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو واقعی زمین کی ہر چیز اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ انسان کا جو جسم ہے، اس جسم کے اوپر انسان کے دل کا راج ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے، اس دل کا راج ہے انسان کے جسم کے اوپر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی کی بات سنتا نہیں ہے تو وہ یہ پوچھے کہ جی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا، حالانکہ سننا کام کس کا ہے؟ کان کا۔ انسان کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، وہ پوچھے کہ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے، وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا، ماں پوچھتی ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کہتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ انسان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء یہ جب کام کرتے ہیں جب انسان کا دل چاہتا ہے، جب انسان کا دل نہیں چاہتا تو یہ بھی کام نہیں کرتے۔ تو میرے بزرگوں، جب انسان کے دل کا راج انسان کے جسم کے اوپر ہے، تو اگر اس دل کے اوپر اللہ رب العزت کا راج ہو جائے گا تو یاد رکھیں پھر انسان ہر چیز کے اوپر راج کرنے والا بن جائے گا۔ اور مقام تسخیر یہ ہے کہ جب انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتا ہے۔ ہم جب صحیح معنوں میں اپنے آپ کو انسان بنائیں گے تو ہمارے ہاتھ اگر اللہ کے سامنے اٹھیں گے تو اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کس طریقے سے ہر چیز کو مسخر کر دیتا ہے اور ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ملا جیبن رحمت اللہ علیہ کر کے، بڑے درجے کے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو کوئی کام پیش آ گیا ان سے، تو بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا ان کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ سپاہی آیا ملا جیبن رحمت اللہ علیہ کے پاس اور دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ ملا جیبن رحمت اللہ علیہ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ اب یہ انتظار میں کھڑا رہا کہ کب فارغ ہوں اور کب میں بادشاہ کا مسئلہ پوچھوں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا اس پولیس والے کو کھڑے کھڑے، 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ملا جیبن رحمت اللہ علیہ درس سے فارغ ہوئے تو اس سے سوال پوچھا، اس نے سوال بتایا اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ اب جواب معلوم کرنے کے بعد جب وہ پولیس والا بادشاہ کے پاس گیا تو چونکہ 1 گھنٹہ اس کو کھڑا رہنا پڑا تو اس کے دل کے اندر ہی اندر غصہ تھا۔ اب جیسے ہی وہ پولیس والا بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کے کان بھننے شروع کر دیے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ملا جیون آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور ان کے پاس تو شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ایک فوج تیار کر رہے ہیں، اس لیے اگر آج ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو پھر یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اور کہا کہ میں آپ کا پیغام، آپ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا تھا، 1 گھنٹے کھڑا رہا ان کے دروازے پر، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، میری حیثیت وہ اپنے چپراسی کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ادھر ادھر کی باتیں لگا کر کے بادشاہ کے کان بھر دیے۔ اب جیسے ہی بادشاہ کے کان بھرے تو بادشاہ کو بھی غصہ آیا۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ ملا جیون کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ملا جیون کا ایک شاگرد بادشاہ کا بیٹا ہی تھا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے باپ نے میرے استاذ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا تو وہ بھاگتا ہوا اپنے استاد ملا جیبن رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت جی، میرے باپ نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا ہے، کچھ ہی دیر میں پولیس والے آنے والے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ملا جیبن رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے کہا اچھا، پھر ایسا کرو کہ لوٹے کے اندر وضو کا پانی لے کر کے آ جاؤ، ہم بھی وضو کر کے 2 رکعت نفل کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔
اب اس شاگرد نے وضو تو کرا دیا اپنے استاذ کو، لیکن وہ بچہ بڑا ذہین اور سمجھدار تھا. اپنے استاذ کو وضو کرنے کے بعد اب اپنے باپ بادشاہ کے پاس بھاگ کر کے آیا اور کہنے لگا ابا جان، ملا جیون نے وضو کر لیا ہے اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر کے مصلی پر کھڑے ہونے والے ہیں. اگر ان کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ گئے دعا کے لیے تو ہمارا کیا بنے گا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بادشاہ کے سر پر تاج نہیں تھا، اسی طرح ننگے پیر اور بغیر تاج کے بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے ملا جیون کے قدموں میں گر گیا اور کہا ہاتھ جوڑ کر کے حضرت آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف مت اٹھائیے، اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے بد دعا کے لیے تو اللہ رب العزت انتقام لے گا اور ایسا انتقام لے گا کہ میری نسلوں کا حشر تباہ ہو جائے گا. تو زبان سے جو بات نکلتی ہے بادشاہ بھی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت اس کی لاج رکھے گا اور ان کی بد دعا کو قبول کر لے گا. اس لیے دنیا کی چیزیں تو دور، اللہ نے وقت کے بادشاہوں کو بھی ایسے لوگوں کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا. انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں کے اندر انسان بنانے کی کوشش تو کرے. جب انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں کے اندر انسان نہیں بناتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی مخلوقات کوئی بھی انسان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ سیرت پڑھ کر کے دیکھیے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنایا تھا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ان کی تابعداری کے اندر لگا دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور ایک لشکر مسلمانوں کا کسی دوسرے مقام کے اوپر غیروں سے جنگ کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا ساری الجبل، ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہ ہوا یہاں سے پیغام اٹھا کر کے فوج تک پہنچا دیتی ہے. دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ لکھا اور اس رقعے کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا گیا. وہ آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا ہے، آج تک بہہ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی سرزمین پر ہیں کہ زلزلہ آتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر فاروق نے انصاف اور عدل قائم نہیں کیا؟ یہ سن کر کے زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا، کانپنا بند کر دیتی ہے. مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے ایک آگ نکلتی ہے بڑی مقدار میں اور وہ آگ مدینہ کی وادی کی طرف بڑھ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ ایک بہت بڑی آگ اس پہاڑی سے نکل کر کے آ رہی ہے، گھاٹی سے نکل کر کے آ رہی ہے اور مدینہ کی آبادی کی طرف بڑھ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمیم داری جاؤ اور اس آگ کو وہیں پہنچا کر کے آؤ جہاں سے یہ آگ نکل کر کے آئی ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور نفل نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے کو ایسی چابک بناتے ہیں جیسے جانور کو ہانکنے کی چابک ہوتی ہے اور اس کے بعد اس آگ کے اوپر وہ چابک مارتے ہیں. جیسے ہی چابک مارتے ہیں وہ آگ پیچھے ہٹتی چلی جا رہی. یہاں تک کہ جس گھاٹی سے نکلی تھی اس گھاٹی کے اندر ہی اس کو پہنچا کر کے آئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کائنات کی ہر چیز
انسان کا حکم مان رہی ہے، انسان کی تابعداری کر رہی ہے، لیکن کب؟ جب انسان صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار اور فرما بردار بناتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لاگو نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے، انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ نے سورج کو، چاند کو انسان کے لیے مسخر کیا، دریا کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کی، کہیں فرمایا آسمان و زمین کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، اور یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی، لیکن انسان اس کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے زندگی کے لمحات دیے، زندگی کے اندر قیمتی وقت عطا فرمایا، تو ہم اس وقت کی قدر کریں اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے احکامات ہماری زندگی کے اندر لاگو ہوں گے، اللہ کا حکم ہمارے دل کے اوپر راج کرے گا، تو انسان دنیا کی چیزوں کے اوپر راج کرے گا۔ اور یہ جو واقعات میں نے سنائے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس طرح کے سینکڑوں واقعات آپ کو مل جائیں گے، سینکڑوں واقعات جو اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی زبان کی لاج رکھی جنہوں نے اللہ کے احکامات کو صحیح ڈھنگ سے پورا کیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ تو صحابہ کرام کا حال تھا۔ آپ بعد کے زمانے میں آئیے، تاتاریوں کی فوج کسی ایک شہر کے اندر داخل ہوتی ہے، تو اس شہر والوں کو جب پتہ چلا کہ تاتاری ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو سارا کا سارا شہر خالی ہو گیا۔ لیکن اس شہر کے اندر شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ بھی رہا کرتے تھے۔ سارے مسلمان شہر چھوڑ کر کے نکل گئے، سارے لوگ اپنے اپنے گھر کو خالی کر کے چلے گئے، لیکن شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ایک خلیفہ مسجد کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اب جیسے ہی تاتاری شہزادہ شہر کے اندر داخل ہوا، اس شہزادے نے حکم جاری کیا کہ دیکھو شہر میں کوئی ہے کیا۔ لوگوں نے بتایا، فوج کے افراد نے، کہ پورے شہر میں ہم نے چھان بین کی تو صرف 2 آدمی ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھے۔ شہزادے نے حکم جاری کیا کہ جاؤ پکڑ کر بیڑیا ڈال کر کے ان کو لاؤ۔ چنانچہ ان کو گرفتار کیا گیا، شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے خلیفہ کو، اور بیڑیاں ڈال کر کے ان کو تاتاری شہزادے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس شہزادے نے کہا کہ سارے لوگ شہر چھوڑ کر کے چلے گئے، تم شہر چھوڑ کر کے کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر سے ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ شہزادہ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے نکالا نا تمہیں، میں نے بیڑیا ڈال کر کے آپ کو گرفتار کروا لیا اور مجرم بنا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا تو ان بیڑیوں کی دھمکی دیتا ہے، یہ بیڑیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اتنا کہہ کر کے شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ نے زور سے اللہ کا لفظ اپنی زبان سے نکالا کہ اس کے اندر ایسی ہیبت تھی کہ بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ جب تاتاری شہزادے نے دیکھا کہ اللہ کے لفظ سے بیڑیاں ٹوٹ کر کے دونوں کی زمین پر گر گئی تو ایک ہیبت طاری ہو گئی اس کے اوپر،
اور معذرت کی اور کہا کہ آپ اس شہر کے اندر رہیے، میں آپ کو اس شہر سے نہیں نکال سکتا۔ تو میرے بزرگوں، جب اللہ کے احکامات زندگی میں آتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز انسان کی تابعداری تو کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نہ بیڑیاں ڈرا سکتی ہیں، نہ جیل خانے ڈرا سکتے ہیں، نہ قید و بند کی صعوبتیں انسان کو ڈرا سکتی ہیں، دھمکا سکتی ہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر صرف اللہ کے حکم کا راج ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کے دل جب اس بات کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ہر چیز کو، ہر تکلیف کو انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے اللہ۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے جب ہر چیز کو ہماری غلامی کے اندر لگایا، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیدا کرنے والے کا احسان مان کر کے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔